السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشن تقویت امت کی تیسری قسط آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ تو اس تیسری قسط کا عنوان ہے کہ معاشرے کا کنٹرول علماء کے ہاتھ سے کیوں نکل گیا، اور اس کی فہرست کچھ یوں ہے: انڈیویجولزم اور لبرلزم، ترغیب و ترہیب کا محدود مفہوم، علماء کی معاشی مجبوریاں، باطل کی کوششیں، اور خود ہی جائزہ لیں۔ انڈیویجولزم اور لبرلزم۔ پہلے تو علماء شاہی سلطنتوں کی سرپرستی میں تھوڑا بہت معاشرے کے رخ اور مزاج کو کنٹرول کر بھی لیتے تھے، کیونکہ عوام بادشاہ یا اپنے جاگیردار کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی تھی۔ مگر اب انڈیویجولزم یعنی انفرادی منہج زندگی اور لبرلزم یعنی آزادانہ منہج زندگی نے وہ گل کھلائے ہیں کہ یہ معاشرہ اب شتر بے مہار کی طرح شر کی جانب سرپٹ دوڑتا جا رہا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر اس امت کی باغ ڈور علماء کے ہاتھوں میں دی ہے، تو اب یہ معاشرہ یا تو عالم کے کنٹرول میں ہوگا یا باطل کے۔ اور آج کے عالم میں اتنا خلوص اور پختہ ایمان تو ہے نہیں کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر خود کو امت کی خدمت کے لیے وقف کر دے، اور اس کی معاشی مجبوریوں نے اسے انڈیویجولزم کو اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو یہ پتہ چلے کہ میری ترغیب و ترہیب اور حق گوئی سے میری بیوی بچوں کے پیٹ پہ لات پڑ جائے گی، ہماری روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، امامت یا تدریس سے فارغ کر دیا جائے گا، ایسے میں کون کسی کی اصلاح کرنا چاہے گا؟ اس لیے اب اکثر علماء نے قوم کی فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو علماء معاشی طور پر فارغ البال ہیں، ان کے اندر عموماً امت میں ترغیب و ترہیب کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ بس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے تو مخدوم امت بن گئے، اب عوام چل کر آئے ہمارے پاس، ہماری خدمت کرے، ہماری عزت کرے۔ یعنی وہ اپنے منصب کا فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں، مگر اس منصب کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کا نہ تو انہیں احساس ہے اور نہ ہی اقدامات۔ اب جو بچے کھچے علماء ہیں، جو ترغیب و ترہیب کا کام اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، انہوں نے ترغیب و ترہیب کے مفہوم کو ہی محدود کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک ترغیب و ترہیب کا مفہوم بس یہ ہے کہ زبان سے عوام کو فضائل اور وعدے و وعیدیں سنا دو، بس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، ہم نے وارث نبی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہ کوئی عملی اقدام، نہ نفسیاتی طور پر قائل کرنے کے حربوں سے واقفیت، نہ تو موجودہ معاشرے کے حقیقی مشکلات و مسائل کی خبر، اور نہ ہی ان کے تدابیر ملحوظ نظر۔ بس وہی قرآن کی آیت وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور حب الدنیا وکراہیت الموت جیسی حدیثیں اور ان کی عام سی تشریح ہمارے نزدیک مسائل اور ان کے حل کا مبتدا اور منتہا ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن و حدیث نے یہ مسائل و حل عمومی بتلائے ہیں جو ہر زمانے پر صادق آتے ہیں، مگر ہر زمانے کے صرف یہی مسائل ہوں گے اور صرف یہی حل ہوں گے؟ یہ ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، اور یہی ذہنیت پھر علماء کو سوچنے، سمجھنے، غور فکر کرنے سے ان کے ذہنوں کو معوف کیے رکھتی ہے۔ اگر ہر زمانے کے الگ الگ مسائل نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہزارے اور ہر صدی پہ ایک مجدد کے وجود کی خبر ہمیں نہ دیتے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو اٹھیے اور اپنے علاقے کے سب سے بڑے عالم کے پاس جائیے اور اس سے پوچھیے کہ آپ کے علاقے کے مسائل کیا کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ یقین جانیں 90% حضرات ان مسائل کی صحیح تشخیص و تدبیر سے قاصر نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بس قرآن و حدیث کو جان لینے اور اس کے ذریعے زبانی ترغیب و ترہیب کو کافی سمجھ لیا۔ نیز کبھی ہمیں یہ بتلایا اور پڑھایا ہی نہیں گیا کہ معاشرے کی تبدیلی میں کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، معاشرے کی ذہنیت، رخ اور مزاج کو بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ اب عالم ہارڈ ویئر کے دماغ سافٹ ویئر میں ہمارے اداروں سے جیسی سیٹنگ ڈالی جائے گی ویسے ہی پروسیس ہو کر عملی کارکردگی دکھائے گا، اور ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے نا۔ اور دوسری جانب باطل ہے جو اپنی مشینریاں بنا کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی معاشی کفالت کر کے ذہنوں کو بدلنے، معاشرے کو بدلنے کے پیچھے کار فرما عوامل سے صرف واقف ہی نہیں ہو رہا بلکہ ریسرچ کر کے نت نئے عوامل کو دریافت کرنے میں مصروف ہے۔ تو اب معاشرہ اس کے کنٹرول میں نہ جائے تو کس کے کنٹرول میں جائے؟ قضیۃ ولا ابا بکر لہا۔ باطل اپنے غریب طبقے کو بھی ہندوتوا کا زہر پلانے میں کامیاب رہا ہے، اور ہم نے اپنے جوانوں میں اسلام کی مٹھاس گھولنے میں کامیابی کی بات تو دور، کیا کما حقہ کوشش بھی کی ہے۔ کوشش کو تو جانے دیجیے، ہم تو اپنے جوانوں کو کسی بھی قسم کی فکر ہی دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمارا جوان اسلام اور قوم کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، وہ صرف پب جی اور بالی ووڈ اور ویب سیریز کے بارے میں سوچتا ہے۔ باطل ہندوتوا کا مفہوم اور پلاننگ اپنے مالدار طبقے کو پوری طرح سمجھا کر ان سے اس کاز کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کروا رہا ہے، مگر کیا ہمارے پاس مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی گراؤنڈ لیول کی پلاننگ ہے، کوئی خاکہ و خطہ ہے؟ خاکہ تو جانے دیجیے، کیا ہماری ملاقات بھی ہو پاتی ہے مالدار مسلمانوں سے؟ یقین جانیں مال سے استغنا کے نام پر ہم نے اپنے مالداروں کے ساتھ اجنبی رویہ اپنایا ہوا ہے۔
یا پھر چاپلوسی کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نئے مالدار طبقے کو اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، سوائے ان کے جن کے گھر فیملی اور خاندان کا ماحول پہلے سے دینی ہو، جن کی امداد سے ہمارے ادارے کوئی انقلابی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ سروائیو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ سنت خداوندی اور فطرت کا اصول ہے جس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی ایک مزید قید کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب اگر علماء یہ سوچتے ہیں کہ فطرت کے دیگر قوانین اور عوامل کو نظر انداز کر کے محض مومن بن کر دنیا اور معاشرے کا کنٹرول حاصل کر لیں گے تو این خیال استو محال استو جنو۔ تو یہ مشن تقویت امت کی تیسری قسط ہے۔ انشاءاللہ اگلی مزید قسطیں بھی ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے ہم خیالوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں بھی جوائن ہو، ٹیلی گرام پہ بھی گروپ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب جو ہے ایک ساتھ مل کر کچھ پلاننگ کریں گے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔